سر اس 11 روزہ جنگ میں امریکہ کا مالی اور جانی کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیں مالی نقصان جو ہے یہ تو ہمیشہ جنگ کے بعد ہی ایگزیکٹ فگرز آتے ہیں، اندازاً پھر بھی جی بالکل میں عرض کرتا ہوں جانی نقصان ہم بتائیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ لگتا ہے۔ جو مارکو روبیو کہہ چکے ہیں، جی جی جو پیٹ ہیگسٹ کہہ چکے ہیں، جی جی جو امریکن کانگریس میں ڈسکشنز ہو چکی ہیں ان کی کمیٹیوں کے اندر، بالکل ابھی 4 دن پہلے جو آفیشلی ان کا بیان آیا انہوں نے کہا جی ہمارے 450 کے قریب فوجی زخمی ہوئے اس جنگ میں، جن میں سے کبھی انہوں نے ایک نے کہا 17 ہمارے ہلاک ہوئے ہیں، ان کے مطابق تو شہید ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ 20 سے زائد ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو 400 سے زائد زخمی تھے ان میں 200 سے زائد جو ہے نا علاج کے بعد ہسپتالوں سے واپس اپنی ڈیوٹی پہ جا چکے ہیں، جی، اور 100 سے زائد جو ہیں ان کے امریکی فوجی وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ یہ ان کے بقول ان کا نقصان ہوا ہے، جبکہ ایران کا کلیم ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے امریکہ کا۔ یہاں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، جی جی ایران کسی کو اچھا لگے یا برا لگے جی وہ اپنا نقصان چھپاتا نہیں ہے۔ بالکل، پچھلے مہینے اس نے اعلان کر دیا کہ جناب آج تک ہمارا کوئی 2300-2400 شہداء ہیں ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جس میں 260-70 کے قریب سکول کے معصوم بچے ہیں۔ یعنی یہ تو بہادری ہے، امریکہ بہادر بھئی یہ بہادری ہے آپ کی، آپ سکول کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، کہاں کہ آپ مطلب سپر پاور ہیں آپ تو۔ وہ گانا آپ کو یاد آتا ہے وہ نغمہ، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے، یعنی یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اب دنیا کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ اسٹریٹجی اب چلنے والی نہیں۔ امریکہ کو اب اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنے طریقہ کار پہ غور کرنا ہوگا اور اسے بدلنا ہوگا، ادروائز امریکہ دنیا سے علیحدہ ہو کے کٹ کے رہ جائے گا۔ سر جو غیر متوقع چیز تھی وہ یہ تھی کہ شام پہ حملہ کیا، اٹیک کیا ایئر بیس پہ، اس میں کلیم کیا، دعویٰ کیا پاسداران انقلاب نے کہ کافی حد تک نقصان بھی ہوا عسکری اور جانی نقصان بھی ہوا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، کیا اس کے بارے میں ہے کوئی آپ کو انفارمیشن؟ دیکھیں شام کا اور جو یمن، اردن، جی بیسیکلی یہاں پہ 6 ملکی پراکسیز چل رہی ہیں۔ اسرائیلی پراکسی اپنا کام کر رہی ہے، جی، ان کی اپنی لابنگ ہے اور ان کے اپنے گول، اپنے اہداف ہیں۔ اسی طرح مشرق وسطی ممالک کی جو پراکسیز وہاں کام کر رہی ہیں ان ملکوں میں، ان کے اپنے اہداف ہیں۔ ایرانی پراکسیز جو ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ اگر اردن میں حزب اللہ زیادہ ایکٹیو ہے تو یمن میں حوثی زیادہ ایکٹیو ہیں، کہیں جو ہے نا وہ احرار الاسلام زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اب ان سب کے پیچھے اگر آپ حوثیوں کو لیں تو ایک گروپ حوثیوں میں اسرائیل نے اپنا ڈیولپ کیا، انہوں نے ایک گروپ بنایا۔ جب انہوں نے حوثیوں کا ایک مضبوط گروپ بنانے کی کوشش کی تو مجبوری تھی عرب ملکوں کی، ایران کی، کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں، کیسے کاؤنٹر کریں، تو پھر انہوں نے اس کے پیرالل اپنے حوثی گروپ بنائے اور ان کا نام بھی حوثیز وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ اسی طرح اردن کی پوزیشن ہے، اسی طرح شام کی پوزیشن ہے۔ شام پہ سب سے زیادہ فوکس، شام یمن بیسیکلی ایک ہی خطہ ہے جی، اور موضوع کچھ دوسری طرف چلا جائے گا۔ جب قیامت بپا ہونی ہے تو شام کی زمین پہ ہی اس کی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ اب یہ تمام الہامی کتابوں میں یمن کا، شام کا، دمشق کا جو کہ شام کا ان کا ذکر ملتا ہے اور ان کے متعلق پیشین گوئیاں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اور ان کے قصے واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ سو یہ سب کے لیے اہم ہے، اور اسرائیل، یہودی، کرسچن لابیز، مسلم لابیز، عرب ممالک، ایران، شیعہ، سنی، سب کے سب اس بات پہ فوکس کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں شام میں، یمن میں اپنی لابیز رکھنی ہیں، اپنے گروپس رکھنے ہیں۔ اس لیے وہاں کی جو سچویشن ہے وہ اس جنگ سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس جنگ کی بیس اگر کہیں نا کہ وہی ساری چیزیں ہیں، اچھا، تو یہ بالکل کوئی غلط بات نہ ہوگی۔